بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کی روح کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تفسیر نعیمی کی تیسری جلد میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر در منصور کی پہلی جلد میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی شرح علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی نعمت الباری کے نام سے، اس میں بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق رہ جاتا ہے۔ ادھر وہ فوت ہوتا ہے، ادھر اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الوکالہ میں روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر تبیان القرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المال پر مامور کیا گیا، میں اس کی حفاظت کر رہا تھا تو ایک رات ایک چور آیا تو وہ مال کو چوری کر کے لے کے جانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا تو چور ہے تو تجھے میں جانے نہیں دوں گا، صبح تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تو تیری تذلیل وہاں پر ہوگی۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو مجھے جانے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابھی بتایا نہیں تھا کسی کو معاملہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو بیٹھے زمین پر ہوں خبر لا مکان کی عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ بتا رات والے چور کا کیا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو میں نے بتایا بھی نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے حفاظت کرو، وہ رات کو پھر آئے گا۔ دوسری رات وہ پھر آ گیا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کہا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اب نہیں آؤں گا، تو پھر آ گیا۔ وہ پھر منت سماجت کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، پھر سرکار کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے۔ آپ نے پھر فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، بتا رات والے چور کا کیا کیا، سارا قصہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ حفاظت کرو، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، تو ہر روز آتا ہے، وعدہ کرتا ہے میں نہیں آؤں گا تو پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم پڑھ لو تو میں تمہارے مال کے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا دراصل میں بندہ نہیں، میں شیطان ہوں، انسانی شکل و صورت میں آتا ہوں، تو تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے جس کا نام آیت الکرسی ہے، اگر تم وہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، تو میں تمہارے مال کے قریب نہیں آ سکتا۔ یعنی شیطان نے یہ کہا۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بتایا۔ آپ نے فرمایا وہ تھا تو جھوٹا شیطان تھا، لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مال پر آیت الکرسی پڑھو، اللہ مال کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر پر آیت الکرسی پڑھو، گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ بچوں پہ پڑھو، بچوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اپنی جان پر پڑھو، آدمی شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، جادو سے محفوظ رہتا ہے، وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گاڑی پہ پڑھو، گاڑی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے حاضرین محترم، جن کو آیت الکرسی یاد ہے وہ پڑھا کریں، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ بھی آیت الکرسی یاد کریں، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے اوپر، اپنے مال پر، اپنی گاڑی پر یہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ اور خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ادھر روح نکلے گی، ادھر اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین ثم